پاکستانی عوام بھارت کی بلا اشتعال جنگی کارروائیوں پر شدید غصے میں ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کو بتا دیا۔ وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بتایا کہ بھارت کے حملوں نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرات سے دوچار کیا۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت دونوں کو کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان قیام امن کے لیے مدد کی پیشکش کی تھی۔ Between the war in India and Pakistan, what's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well, and if I can do anything to help, I will be there. جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا، کتنے کیے، کیا کیے. وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی. 29 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target جس کے لیے آیا تھا یہ، اور اس میں تھوڑا سا اکوپمنٹ ڈیمیج ہوا ہے، اور 4 ہمارے فوجی جو بھائی ہیں وہ اس میں زخمی ہیں. تو اس میں ہمارے سویلینز زون سے ہیں، ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات ہیں 3 شہادتیں ہوئی ہیں اور 4 زخمی ہیں. پاکستان نے بھارت سے آنے والے 29 اسرائیلی ساختہ ہیرو ڈرون گرا دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ڈرون گرنے سے 3 شہادتوں کی اطلاع ہے۔ فوج کے 4 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت سے آنے والی ہر چیز کو ہم مانیٹر کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ 2 روز پہلے بھارت نے اپنے جہازوں کا ملبہ اٹھایا تھا، آج ہم نے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جمع کیا ہے۔ پہلے ہم نے چائے پلائی تھی، اب ہم نے چائے بھجوائی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت میں 15 مقامات پر پاکستانی حملوں اور انہیں ناکام بنانے کی خبر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جہاں یہ میزائل گرے ہوئے دکھائے گئے وہاں خشک گھاس پڑی ہے، کم از کم اس میں آگ ہی لگا دیتے۔ اگر بھارت کا دفاعی نظام اتنا ہی شاندار ہے تو 2 روز پہلے بھارت کے 5 جہاز کیسے گر گئے؟ جب پاکستان حملہ کرے گا تو وہ نظر بھی آئے گا اور اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا ہے۔ پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں، فوج ملک کے دفاع کے لیے کھڑی ہے، قوم فوج کے پیچھے ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک 24 مقامات پر بھارت نے ڈرون سے حملے کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز پاک فوج نے مار گرائے۔ پاکستان بھارتی جارحیت کا اپنے طے کردہ وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہماری آرمی، نیوی اور فضائیہ الرٹ ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب میں کسی بھی شہری علاقے میں کارروائی نہیں کی۔ بھارتی حکام نے جھوٹ بول کر پاکستان میں ڈرونز حملوں کی توجیہ پیش کی۔ 36 گھنٹے پہلے ہی پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 جنگی جہاز مار گرائے۔ حکومت اور فوج قوم کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائے گی۔ قوم سکون اور چین سے رہے، آئندہ بھی بھارت کی کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر، پٹھان کوٹ، راجستھان اور پنجاب میں دھماکوں کی بریکنگ نیوز پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے فیک نیوز قرار دے دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بارڈر سیکیورٹی فورس، ایئرپورٹ اور آرمی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں کے بعد سائرن بجا دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر پر حملے کی خبریں جعلی اور جھوٹ ہیں، جن کا مقصد یہ جھوٹا تاثر پیدا کرنا ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر حملہ کر رہا ہے۔ ان جھوٹی خبروں کو پھیلا کر بھارت پاکستان پر اپنی جارحیت جاری رکھنے کا مسلسل جھوٹا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ بھارت کی جارحیت کا جواب آنا ہے اور لازمی آنا ہے۔ بھارت کے 29 ڈرون، 5 طیارے اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا، اور یہ سب ہم نے دفاع میں کیا۔ ہم نے بھارتی فوج کو نشانہ بنایا، 40 سے 50 ان کے فوجی مار گرائے۔ طیارے گرنے اور سفید جھنڈے لہرانے کے بعد بھارت کے پاس جھوٹ کے سوا آپشن نہیں رہا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا بھارتی میڈیا خفت مٹانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔
پاک فضائیہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ بھارتی پائلٹ نے فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی کی ناک کٹوا دی۔ اب کوئی بھارتی پائلٹ کس منہ سے پاکستان کا مقابلہ کرے گا؟ امریکی عہدیداروں نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو بتایا 2 روز پہلے بھارت کے خلاف کارروائی میں F-16 طیارے استعمال نہیں کیے گئے۔ قوی امکان ہے کہ پاکستان نے چینی ساختہ J-10 طیارے سے بھارتی لڑاکا طیاروں پر میزائل داغے اور 2 طیارے مار گرائے جانے والے بھارتی طیاروں میں ایک فرانسیسی ساختہ رفال طیارہ بھی تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے کے بعد بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس دنوں میں انتظار کرنے اور تحمل دکھانے کا وقت نہیں۔ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر من عمل درآمد پر اتفاق۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ عوام بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی مشیروں کے دفاتر کے درمیان رابطے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن کام کر رہی ہے۔ بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واضح پیغام۔ لاہور سمیت دیگر مقامات پر ڈرون حملوں کی مذمت۔ بر وقت بھارتی ڈرون گرانے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ مریم نواز کی لاہور، گوجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور اور دیگر شہروں میں پولیس، انتظامیہ اور دیگر اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈرون حملوں کے زخمیوں کے بہترین علاج کا حکم۔ پنجاب حکومت کے مطابق صوبے کے تمام تعلیمی ادارے 9 اور 10 مئی کو بند رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مارکو روبیو نے بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاک بھارت براہ راست مذاکرات کی حمایت کی۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ علاقائی سلامتی اور پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کی سربراہ خارجہ امور کایا کیلس کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کایا کیلس نے پاکستان اور بھارت سے تحمل سے کام لینے کا مظاہرہ کرنے کی اپیل اور سفارتی ذرائع سے مسئلہ حل کرنے پر زور دیا۔ بھارتی حملوں میں شہریوں کی شہادت پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا بھارتی اقدام سے پاکستان کی خود مختاری پامال ہوئی، علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہوا۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترکی کا ہر سطح پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار یکجہتی پر ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا ترک صدر کو بھارتی حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، ہم امن چاہتے ہیں مگر کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ ملک کی خود مختاری اور سرحدوں کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ترکی کی خطے میں امن و استحکام کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو 2 جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنا ہوگی۔ یہ 2 طرفہ نہیں عالمی مسئلہ ہے۔ بھارت کو اس کے اقدامات کے لیے جواب دہ کیا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول نے کہا غیر جانبدار تحقیقات سے ایسا میکانزم بنانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ایسے دہشت گرد حملوں کو روک سکے۔ بھارت پاکستانی شہریوں کا قتل عام چھپانے کے لیے دہشت گرد کیمپس کا جھوٹ بول رہا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت پاکستان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ بھارتی حکومت نے پہلگام واقعے کا الزام لگا کر پاکستان کے کچھ علاقوں پر جارحیت کر دی جس میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 31 افراد شہید ہو گئے، لیکن خود بھارت کی اپنی مرکزی تفتیشی ایجنسی تاحال پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے تعین میں ناکام ہے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستانی سرزمین پر جارحیت کا جواز پیش کیا کہ یہ پہلگام واقعے کا بدلہ ہے۔
تاہم اس کے اگلے دن 7 مئی کو بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے پہلگام واقعے کے موقع پر موجود سیاحوں اور عینی شاہدین سے تفتیش میں مدد کی اپیل کر دی۔ پریس ریلیز میں ایجنسی نے اپنے فون نمبر شیئر کر کے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس پہلگام واقعے کے شواہد، تصاویر یا کوئی معلومات ہوں تو وہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی سے رابطہ کریں۔ 29 اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرون گرائے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم، اشیاء مہنگی ہونے کی جھوٹی خبریں اور سرکاری افسروں کے نام سے جعلی پیغامات گردش کرنے لگے۔ ڈی سی لاہور کے نام سے ایک جعلی نوٹیفیکیشن میں ڈی ایچ اے لاہور فیز 8 اور عسکری 11 سے لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب حکومت کے ایک اور نوٹیفیکیشن میں شہریوں کو ہنگامی حالت میں انخلاء سمیت ایمرجنسی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ واگا بارڈر کے قریب سیکیورٹی الرٹ کی ایڈوائزری بھی جاری نکلی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے بھی اسلام آباد میں سائرن بجنے کی جھوٹی خبروں کی تردید کی۔ جیو فیکٹ چیک کی ٹیم نے ان خبروں کے تجزیے کے بعد اسے فیک پایا۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے کوئی پبلک ایمرجنسی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر بے شمار جعلی پوسٹ اور فیک ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ عوام جھوٹی خبریں اور اطلاعات پھیلانے والوں سے خبردار رہیں۔ نامعلوم ذرائع سے آنے والی غیر مصدقہ خبروں کو پھیلانے سے گریز کریں۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر فلائٹ آپریشن فوری طور پر بحال۔ ایئرپورٹس اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے دیگر تمام بڑے ایئرپورٹس فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب ہیں۔ بھارت کے مزید 16 ایئرپورٹس پر 10 مئی تک فلائٹ آپریشن بند ہونے والے ایئرپورٹس کی تعداد بڑھ کر 27 ہو گئی۔ آج 430 بھارتی پروازوں کو منسوخ کیا گیا۔ بھارتی اخبار کے مطابق امرتسر، جموں، شملہ، جودھ پور، چندی گڑھ، دھرمشالہ، سری نگر اور لدھیانہ سمیت دیگر ایئرپورٹس کو 10 مئی تک بند کیا گیا ہے۔ پاکستانی بندرگاہوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ پورٹ ذرائع کے مطابق فشنگ بوٹ سمیت چھوٹی بڑی کشتیوں کے سمندر جانے پر پابندی عائد۔ تمام اجازت نامے منسوخ۔ تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ نقل و حرکت محدود رکھنے کا فیصلہ سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے کیا گیا۔ بھارت نے نیلم جہلم کی بجلی گھر کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ پروجیکٹ کو ہی نہیں، اس کے قریب آبادی کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر نیلم جہلم منصوبے کو نقصان پہنچتا تو پانی کے ذخیرے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارت نے نصف شب سے صبح 7 بجے تک اس ہائیڈرو پروجیکٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ہماری افواج نے دشمن کی گولہ باری کا بھرپور استعداد کے ساتھ جواب دیا۔ چھ اور 7 مئی کی شب پاکستان اور بھارت کی فضائیہ کی جھڑپ حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل ترین لڑائی ہے۔ بھارت کے 5 لڑاکا طیاروں کو گرائے جانے کے بارے میں سینئر پاکستانی سیکورٹی ذرائع نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو بتایا کہ 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی لڑائی میں دونوں طرف کے تقریباً 125 طیارے شریک تھے۔ دونوں ممالک کے جنگی طیارے اپنی فضائی حدود سے باہر نہیں نکلے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ اس لڑائی کے دوران کچھ مواقعوں پر 160 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی ایک دوسرے پر میزائل داغے گئے۔ پاکستان کے خلاف کارروائی نے بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں کا پول کھول دیا۔ فرانسیسی اخبار نے جدید ہتھیاروں کے باوجود بھارتی فضائیہ کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دیا۔ بھارتی فضائیہ کے پائلٹس کی پیشہ ورانہ تربیت پر بھی سوال اٹھا دیا۔ اخبار میں دفاعی تجزیہ کاروں نے کہا کہ بھارت کو حالیہ ذرائع کے ذریعے مجبوراً 3 جیٹ طیاروں کا نام لیے بغیر نقصان کا اعتراف کرنا پڑا، لیکن طیاروں کے ملبے کے دستیاب فوٹیج سے کم از کم ایک رافال کے تباہ ہونے کی خبروں کو تقویت ملتی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے نقصانات سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتی فضائیہ طویل عرصے سے بھرتی اور پائلٹ کی ترجیح جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ اخبار نے تجزیے میں پاکستانی فضائیہ کے پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ کہا پاک فضائیہ کو قبائلی علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا 15 سال سے زائد کا تجربہ ہے اور J-10C کی شمولیت خصوصی طور پر رافال کا مقابلہ کرنے کے لیے کی گئی۔
قومی اسمبلی میں بھارتی جارحیت کے خلاف سب متحد. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ مودی کی سیاست نفرت کی سیاست ہے. بھارت ہمیشہ ہمارے سویلین پر حملے کرتا ہے. شاہینوں نے بھارت کو جن رافال طیاروں پر غرور تھا انہیں زمیں بوس کر دیا. پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں, متحد ہیں. 50 شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے بارے میں غلط اندازہ لگایا. بھارت ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے. سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بھارتی دہشت گردی کا جواب دینے کے لیے پاکستان وقت اور جگہ کا انتخاب خود کرے گا. جو جارحیت شروع کی گئی اس کا جواب نریندر مودی کو دیا جائے گا. قوم کو اپنی افواج پر مکمل اعتماد ہے. عوام کسی خوف میں مبتلا نہیں. پوری قوم متحد ہے. اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حکومت سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ. کہا پہلگام واقعے کے بعد بھی اے پی سی نہ بلانا افسوسناک ہے. قوم نے اختلافات بھلا کر حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہم سب مل کر اور ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. ایم کیو ایم کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں مظاہرہ. فاروق ستار نے کہا کہ مودی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بھارتی شہری خود کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں. مودی سرکار اور بھارتی فوج کو اس مس ایڈونچر پر جلد سرپرائز ملے گا. سفارتی اور داخلی محاذ پر بھارت کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری ہے. فیصل سبزواری نے کہا کہ پاکستان پر بھارتی جارحیت کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے. نسرین جلیل نے کہا کہ بھارت کے شرمناک حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں. بھارت کے پاکستان پر بزدلانہ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر غلط معلومات کا طوفان امڈ آیا. بھارتی حملے سے متعلق غلط معلومات پر مبنی ویڈیوز کو لاکھوں افراد دیکھ چکے. برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ غلط معلومات پر مبنی وائرل ہونے والا ویڈیو کلپ جسے صرف چند گھنٹوں میں 3 ملین ویوز ملے غلط معلومات پر مبنی تھا. ویڈیو کلپ میں آزاد کشمیر میں بھارتی حملوں کی وجہ سے ہونے والے دھماکوں کو دکھانے کا دعویٰ کیا گیا. یہ ویڈیو کلپ دراصل 13 اکتوبر 2023 کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے کا تھا. پاکستانی عوام کی اکثریت بھارت سے جنگ کی حامی نہیں, مگر اگر جنگ ہوئی تو 79% پاکستانیوں کو جیت کا یقین. گیلا پاکستان کے سروے میں پاکستانیوں کی رائے سامنے آ گئی. سروے میں 12% کا ہر حال میں امن کا راستہ دینے کا مشورہ. کہا جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی. بھارتی جارحیت کے جواب میں جنگ شروع کرنے کے سوال پر رائے عامہ بٹی ہوئی نظر آئی. 54% نے جنگ کا آغاز نہ کرنے جبکہ 43% نے بھارت سے کھل کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا. سروے میں 78% پاکستانیوں نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے حکومتی اقدام کو بھی درست قرار دیا. پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کردار پر 43% کا شک کا اظہار. کہا انہیں لگتا ہے امریکہ بھارت کو جنگ پر اکسائے گا, جبکہ 31% نے کہا کہ امریکہ امن کے لیے فوری کردار ادا کرے گا. پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پاکستانی پیشکش پر 49% پاکستانیوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے بھارت یہ پیشکش قبول نہیں کرے گا. البتہ 28% نے کہا کہ بھارت پیشکش قبول کر سکتا ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ جلد بازی میں شروع کیا گیا. منصوبے میں بہت بے قاعدگیاں ہوئیں. منصوبے میں خرابی سے متعلق عالمی ماہرین کی رپورٹ کا انتظار ہے. احسن اقبال نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نظر میں چیئرمین وابڈا سویلین ہائیڈرولوجی ایکسپرٹ ہونا چاہیے. احسن اقبال نے کہا کہ بھاشا ڈیم کی لاگت 480 ارب سے بڑھ کر 1500 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. داسو پن بجلی منصوبے کی لاگت 500 سے بڑھ کر 1700 ارب روپے ہو گئی. اڈیالہ جیل میں باری پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو پولیس نے گورکھپور ناکے پر روک دیا. علی امین کا اڈیالہ جیل کی طرف پیدل مارچ. پولیس سے تلخ کلامی. اڈیالہ جیل سے واپسی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پنجاب پولیس نے آج مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات سے روکا. وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے کہتا ہوں اب آپ کا کوئی ایم این اے میرے صوبے میں داخل ہو کر دکھائے. امریکی کارڈنل رابرٹ کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا منتخب. وہ پوپ لیو دی 14 کہلائیں گے. وہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ ہیں.
69 سال کے رابرٹ کا تعلق شکاگو الینوائے سے ہے۔ وہ بین الاقوامی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بر اعظم جنوبی امریکہ میں بطور مشنری گزارا اور پیرو میں بشپ رہے۔ پوپ منتخب ہونے سے پہلے وہ ویٹیکن میں ایک بااثر عہدے پر فائز تھے اور دنیا بھر میں بشپس کی تقرریوں کے معاملات دیکھتے رہے۔ توقع ہے کہ وہ پوپ فرانسس کی اصلاحات کو آگے بڑھائیں گے۔ پوپ نے اپنے پہلے خطاب میں امن کی اپیل کی اور آن جہانی پوپ فرانسس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، کل سے اب تک 110 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی غزہ امداد پر 2 ماہ سے پابندی جاری، امدادی سامان ختم ہونے پر ورلڈ سینٹرل کچن کا کام روکنے کا اعلان۔ لاکھوں فلسطینیوں کو کھانا کھلانے والے 170 سے زائد کچن بند ہو گئے۔ امریکی کانگریس کے 54 ڈیموکریٹ ارکان کا اسرائیل سے امداد کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ ناروے اور آئس لینڈ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔